مقبول حج سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے، مقبول حج سے اللہ تعالیٰ بندے کو غنی کر دیتا ہے، اگر غنی نہ ہو تو اس کے کیا مطلب ہے کہ حج قبول نہیں ہوا؟ حذیفہ صاحب دمام سے، نہیں جی ایسا نہیں ہے، حج کے بعد اگر آپ غریب ہو گئے تو بھی ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کا حج قبول کیا ہو۔ باقی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ حج کے بعد جو انسان نے حج پہ خرچ کیا ہوتا ہے اللہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو لوٹا دیتے ہیں عام طور پر، کیونکہ اللہ کی عادت ہے کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس کو واپس کر دیتے ہیں، لیکن کب واپس کرے گا، کس صورت میں کرے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر حج کرنے کے بعد آپ غریب ہو گئے تو سمجھ لیں کہ حج نہ کرتے تو شاید اس سے بھی زیادہ غریب ہو جاتے، تو اللہ نے کچھ بچا لیا آپ کو زیادہ غربت سے، تو اللہ کے لیے خرچ کریں گے نا تو اللہ دے ہی دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے، لیکن غریب ہونا اس کی علامت بہرحال نہیں ہے کہ حج قبول نہیں ہوا۔ انگلیوں پر ذکر کرنے کی فضیلت، کیا کسی حدیث میں یہ مفہوم ہے کہ اپنی انگلیوں پر ذکر کیا کرو کیونکہ قبر میں یہ تمہیں روشنی دیں گی؟ زیب عالم، میرے علم میں زیب عالم صاحب ایسی حدیث نہیں ہے، البتہ حدیث وہ انگلیوں پہ ذکر کرنا بھی جائز ہے اور تسبیح پہ ذکر کرنا بھی جائز ہے، تو انگلیوں پہ ذکر کرنے کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عقد الانامل، ایسے انگلیوں کے پوروں پہ ذکر کیا کرتے تھے، اور قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آپ عبادت کریں گے جسم کے وہ اعضاء گواہی دیں گے، تو اگر آپ انگلیوں پہ ذکر کریں گے تو یہ انگلیاں قیامت کے دن کل آپ کے حق میں گواہی دیں گی کہ اللہ اس نے ہمارے ذریعے تیرا نام لیا ہے، تو لیکن انگلیوں پہ مشکل ہوتی ہے، گننا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس لیے تسبیح ہاتھ میں رکھی جاتی ہے، آج کل تو ڈیجیٹل تسبیح آ گئی ہیں، تو اگر انگلیوں پہ ذکر کرنے میں ذکر کی توفیق کم مل رہی ہے مشکل کی وجہ سے، تو پھر بہتر ہے کہ ذکر کو فوکس کریں، آپ تسبیح رکھ لیں تاکہ ذکر زیادہ سے زیادہ کر سکے، تو اصل تو یہی ہے کہ انگلیوں پہ ذکر کریں، لیکن اگر اس میں ذکر کم ہو رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو پھر تسبیح پہ کر لیں، کیونکہ اس میں پھر ذکر زیادہ کر لیتا ہے انسان، اللہ کا نام زیادہ لے لیتا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد وراثت کب تقسیم کریں؟ والد کے انتقال کے بعد ان چیزوں کو جلد تقسیم کرنا چاہیے، یہ سوال ہے ان کا۔ اگر کچھ سال بعد کیا تو گناہ ہوگا، اور کیا اس کے اثرات مرحوم پر بھی ہوں گے؟ محمد راشد انڈیا سے، جی گناہ ہوگا اگر وراثت دیر سے تقسیم کی، گناہ اس لیے ہوگا کہ اللہ اس کے رسول نے فوراً وراثت تقسیم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تقسیم کرو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فوراً کرو نا، ڈیلے کرنے کے لیے دلیل چاہیے، فوری کے لیے دلیل تھوڑی چاہیے، تو اور دوسرا اس میں یہ بھی نقصان ہے کہ کسی کی طیب خاطر، اس کی دل کی خوشی کے بغیر آپ اس کا مال استعمال کر رہے ہوتے ہو، مثال کے طور پر بہنوں کا آپ کے گھر میں حصہ پڑا ہوا ہے، اب وہ ان کو دیر ہو رہی ہے 10 سال بعد، 10 سال تک انہوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اس گھر سے بھی نہیں اور اس کے جو پیسہ ہے اس سے بھی نہیں، تو ان کا مال جو آپ اتنے عرصے ان کی خوشی کے بغیر استعمال کر رہے ہو، یہ بھی تو غلط ہے نا، بعض دفعہ اوپر سے اجازت دی جاتی ہے، دل میں نہیں ہوتی اجازت، تو اس لیے وراثت دیر سے تقسیم کرنا یہ گناہ کی بات ہے، تو فوراً تقسیم کریں، جیسے ہی انتقال ہوا میت کا 2-3 دن تو رونے دھونے میں گزر جاتے ہیں، انسان کو غم ہوتا ہے، پھر تیسرے دن کے بعد فوراً سے پہلے تقسیم کا عمل شروع کر دیں، اس میں دیر نہ کریں۔ اور کن چیزوں کو کرنا چاہیے؟ سب چیزوں کو کرنا چاہیے، اس کا طریقہ علماء سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ موبائل کیسے تقسیم ہو، یہ گھڑی کیسے تقسیم ہو، تو قریبی دارالفتہ سے آپ رابطہ کریں گے، علماء سے رابطہ کریں گے، وہ ایک ایک چیز کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے کیسے تقسیم ہو۔ شوقیہ کتا پالنا کیسا ہے؟ مجھے کتا رکھنے کا شوق ہے، کیا کتا پالنا جائز ہے؟ ملک احسان، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، شوقیہ نہیں پال سکتے کتا، آپ صرف شکار کی نیت سے پال سکتے ہیں یا حفاظت کے لیے، جیسے پیرٹس پالے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے چھتوں پہ، حفاظت کے لیے کتا رکھنا پڑتا ہے ان کو، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی چوکیداری، شوقیہ بہرحال پالنا حرام ہے، مسلمانوں کے ہاں کبھی بھی یہ کلچر نہیں رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اجر میں 1 قیرات کم ہوگا، 1 قیرات کہتے ہیں پہاڑ کے برابر، جتنی نیکی ہے نا آپ کے، وہ کتا پالنا آپ کی نیکیوں کو کھاتا رہے گا، جو آپ نے صدقہ خیرات نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری مائنس ہوتی رہیں گی ڈیلی بیسس کی بیس پہ، اس لیے کتا کبھی نہ پالیں، اور حرام جانور پالنے کی بھی شریعت میں ترغیب نہیں ہے، حلال جانور پالیں آپ، حرام میں بلی پالنا یہ جائز ہے لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، حلال جانور پالیں، اس میں برکت بھی ہے، پیغمبروں کی سنت بھی ہے، اور اس سے قوم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، گوشت کھانے کو ملتا ہے، پروڈکٹ بڑھتی ہے حلال چیزوں کی، تو اس لیے پالیں، ہرن پالیں آپ، مرغیاں پالیں، ایسی خوبصورت نسل کی مرغیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، مور پالیں آپ، کتنا خوبصورت جانور ہے، ایسے اسٹائل سے گھومتا ہے، ہم نے پالے ہوئے ہیں، آپ کبھی آئیں ہمارے یہاں دیکھیں، ایسے خرامہ گھوم رہے ہوں گے ایسے خوبصورت اسٹائل میں، اور پھر مرغیاں میں انڈے چوزے، اتنا مزہ آتا ہے اس میں، بکریاں پالیں، اور اللہ بھلا کرے آپ کا دمبے پالیں، کجلے سرگودا کے،
کتنے عرصے سے تلاش کر رہا ہوں, مل نہیں رہے. ایک صاحب نے رابطہ کیا, انشاءاللہ بھی لینے جاؤں گا میں. یہ اونچے اونچے خریدوں گا, فری پاکٹ کی بات نہیں کر رہا, اتنے اونچے اونچے کجلے یا ان کے پیچھے گھی کے ڈبے لٹک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دمبے کے پیچھے اتنی خوبصورت چکی لٹکائی ہے. تو کبھی آپ اللہ کے مشورے پر تو عمل نہیں کر رہے, آپ میرے مشورے پر عمل کر کے کبھی وہ چکی بھی کھا کے دیکھیں. اللہ نے وہ چکی اسی لیے تو لٹکائی ہے نا, یہ گھی کا ڈبہ, تاکہ جب یہ دمبا ذبح ہوگا تو اس کا گوشت اسی چکی میں پکا کے کھانا, اور یہ کوکنگ آئل میں نہ پکا دینا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں, وہ چکی اٹھا کے پھینک دی, اس کا صابن بن رہا ہے, اور اس گوشت کو آپ کوکنگ آئل میں پکا کے اس کا بیڑا غرق کر رہے ہو. تو یہ دمبے کے پیچھے اتنی موٹی چربی اللہ نے لٹکائی ہے. دمبا ساری زندگی آپ کی ٹینشن میں اٹھاتا ہے کہ میں جب کٹوں گا تو یہی گھی کا ڈبہ ہے, اسی میں یہ گوشت پکا کے کھائے گا. تو کتنا مزہ آتا ہے. تو مجھے تو بتانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, آپ سوچو کھانے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. اور اس سے آدمی کا پیٹ بھی صحیح رہتا ہے, طاقت بھی آتی ہے جسم میں, بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہیں. کولیسٹرول کے جو مسائل ہیں نا, یہ ان کوکنگ آئل کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا ورزش کیا کریں, اور یہ دمبے شمبے چربی کھایا کریں. جانوروں کی, گائے کی بھی چربی کھا سکتے ہیں, اس میں بھی بکرے کی بھی کھا سکتے ہیں. پالیں اور کھائیں, اور اس میں دل بھی بہلائیں ان جانوروں سے. حلال پالا کریں, حرام کی طرف نہ جائیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ملک احسان صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں میں. خبروں اور میچ دیکھنے کے لیے ٹی وی رکھنا. گھر میں خبروں اور میچ دیکھنے کے لیے ٹی وی رکھنے کا کیا حکم ہے, جبکہ اس دوران اشتہارات میں بے حیائی بھی آتی ہے؟ عبدالحق ایبٹ عباس سے. بھائی ٹیلی ویژن میں جو بے حیائی آتی ہے نا اشتہارات میں, وہ اس کو اسکپ کرنا ممکن نہیں ہوتا. یوٹیوب پہ جب آتی ہے تو اس کو اسکپ کرنا ممکن ہوتا ہے. تو اس لیے میں ریفر کرتا ہوں ٹی وی کے بجائے انٹرنیٹ کا استعمال کریں. خبریں اس میں بھی آپ سن سکتے ہیں. اور میچ تو دیکھنا فضول ٹائم ویسٹنگ ہے. میں تو اس کو کبھی بھی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے میچ دیکھتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی اچھائی ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے, ٹائم ویسٹنگ ہے. تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ میچ ویچ نہ دیکھا کریں. آپ خبریں سننے کے لیے آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں. اس میں بھی اشتہار آتے ہیں, لیکن کوئی فحش اشتہار آ رہا ہے تو اسکپ کر دیں. اور اس سے نظر ہٹانا بھی آسان ہوتا ہے نا, موبائل ہے یوں کیا ہٹ گئی نظر. ٹی وی تو اتنا بڑا اسکرین لگی ہوتی ہے, اس سے نظر ہٹانے میں بھی ٹائم لگتا ہے. بہرحال جائز ہے اگر خبروں کے لیے آپ نے ٹی وی رکھا ہے, ناجائز میں نہیں کہہ رہا. اشتہار آئے تو نظر نیچی کرنی پڑے گی آپ کو, یہی ہوگا اور کیا ہوگا. لیکن ٹی وی میں خطرہ زیادہ ہے جہاں تک میرا خیال ہے. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, میں ویسے بتا رہا ہوں. ٹی وی جب آتا ہے نا تو ٹی وی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, آپ ٹی وی کے کنٹرول میں ہوتے ہو. جبکہ انٹرنیٹ آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ انٹرنیٹ کے کنٹرول میں نہیں ہو. ٹی وی آپ پہ سوار ہوتا ہے, آپ ٹی وی پہ سوار نہیں ہو سکتے. تو کیونکہ وہ ٹیلی ویژن اپنی مرضی سے آپ کو پروگرام دکھائے گا, آپ کی مرضی سے نہیں دکھائے گا. تو اس لیے آپ اس میں کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہو. مثال کے طور پر آپ نے خبریں سنی, پھر وہ ڈرامے لگ گئے, تو پھر بڑی اسکرین بھی ہوتی ہے, اس میں لوگوں کو دلچسپی بھی زیادہ ہوتی ہے, ڈرامے دیکھنے میں مزہ بھی آتا ہے, تو آپ کے پھسلنے کا خطرہ زیادہ ہے. انٹرنیٹ میں دوسرا مسئلہ زیادہ ہے کہ فحش چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں, تو اس میں آپ ظاہر ہے کنٹرول کریں اپنے آپ کو. اصولی طور پر تو یہ دیکھیں, جس کو گناہ کا غالب گمان ہونا کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا, اس کے لیے تو نہ موبائل دیکھنا جائز ہے نہ ٹی وی دیکھنا جائز ہے. جس کو غالب گمان ہو کہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں, ان کے لیے یہ چیزیں جائز ہیں. داڑھی کو کالا کرنا کب جائز ہے؟ داڑھی کو کالا کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ امجد ریاض اسلام آباد سے. 40 سال کے بعد کالا کرنا ناجائز ہے, 40 سال سے پہلے جائز ہے. تو 40 سال کے بعد براؤن کر سکتے ہیں. ڈارک براؤن بھی سمجھ لیں کالے جیسے ہی ہوتا ہے, تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. براؤن کر لیں, لائٹ براؤن ہو یا براؤن ہو, لیکن بالکل ایسے کالا کر دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا ہے, تو وہ جائز نہیں ہے. 40 سال کے بعد, 40 سال سے پہلے کر سکتے ہیں. ہاں, داڑھی کالا کرنا مجاہد کے لیے, جنگ میں لڑ رہا ہو, کوئی فوج کا آفیسر ہو جس نے میدان جنگ میں لڑنا ہے, دشمن پہ روب ڈالنا ہے, اس کے لیے بڑھاپے میں بھی کالا کلر جائز ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں جس کی نئی شادی ہوئی ہو, بیوی کو خوش کرنے کے لیے, شروع میں ظاہر ہے عورت دیکھتی ہے میرا میاں میری شادی کس سے ہوئی ہے, تو اس کی بھی بعض علماء نے گنجائش دی ہے. نئی شادی ہو رہی ہے, پرانی والی کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو آپ کے ساتھ ہی رہے گی اور اس کو پتہ بھی چل گیا آپ کتنے پانی میں ہیں. نئی کی بات ہو رہی ہے. نئی والی کو جو ہے وہ عورت کی خواہش ہوتی ہے میرا شوہر دولہا نظر آئے تو ذرا ہینڈسم نظر آئے. بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ عین شادی کے موقع پہ بھی کالا خضاب لگانے کی گنجائش ہے, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ لگایا جائے.